بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. یہاں سے کچھ آیات آئندہ طلاق اور اس کے احکامات اور عدت اور کچھ دیگر مسائل کے بارے میں ہیں جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے. اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، اس لیے ہمیں صرف نماز روزے ہی کا طریقہ نہیں بتایا گیا، گھروں کے اندر پرامن زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، نکاح کا طریقہ بھی واضح طور پہ بتایا گیا، اور پھر نکاح کے بعد اگر ضرورت پیش آئے تو طلاق کیسے ہو، علیحدگی کیسے ہو، اس پر بھی بہترین رہنمائی دی گئی. انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسانوں کے درمیان باہمی اختلاف کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایک گھر بننے کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے، اگرچہ وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، انسانوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی گئی جو وہ نہ نبھا سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب چیزیں وسعت سے باہر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حل بھی بتایا ہے کہ پھر کیا کرو. طلاق کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ جو غیر معمولی حالات میں پیش آتا ہے، نارمل حالات میں نہیں، جس میں انسان کے جذبات بھی انوالو ہوتے ہیں. لیکن ان آیات کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو انتہائی جذباتی معاملات میں بھی احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے. پھر یہ بھی بتایا کہ رشتے کو ایک ہی دفعہ ایک ہی جھٹکے میں نہ توڑ دیا جائے. اگر تم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور الگ ہونے کا ارادہ ہی ہے تو پھر یک بارگی نہ ختم کرو اس تعلق کو، بلکہ مرحلوں میں، سٹیپ وائز. اور وہ سٹیپس کیا ہیں ان کا آگے ذکر ہو رہا ہے، تاکہ طلاق کا فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، محض ایک جذباتی فیصلہ نہ ہو. کیونکہ اس فیصلے پر 2 افراد ہی نہیں، 2 خاندانوں کے مستقبل کا انحصار ہے. تو مومن صرف جذبات سے کام نہیں لیتا، وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے. اس کے سامنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کو جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، لہذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق کے مراحل کیا ہیں، طلاق کیسے دی جائے گی. فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. اس آیت کی شان نزول میں حضرت عائشہ کی ایک بہت عمدہ روایت بھی موجود ہے، ترمذی کی. کہتی ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی. تو اسلام نے کیا کیا، آکے ایک حد قائم کی کہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. جبکہ دور جاہلیت میں کیا تھا، 100 تک بھی طلاقیں دے دیتے، اور جب عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے پھر رجوع کر لیتے. اس طرح عورت نہ تو آزاد ہوتی اور نہ ہی بیوی، وہ بیچ میں لٹکی رہتی. ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ تجھے کبھی بساؤں گا، نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا. وہ بولی، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، پھر کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کہنے لگا، میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لوں گا. اس عورت نے حضرت عائشہ کو آ کے یہ ماجرا سنایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہیں یہ بتایا، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی. اور اس طرح دور جاہلیت کی ایک انتہائی ظالمانہ رسم یا طریقہ یا روش ختم کی گئی کہ آئندہ کسی مرد کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے عورت کے ساتھ کھیلنے کا، بلکہ کیا ہوگا، الطلاق مرتان. اگر کوئی شخص ساتھ نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو تو پھر اس کے پاس 2 چانسز ہیں. 2 بار وہ ایسی طلاق دے سکتا ہے کہ جس میں رجوع کر سکے. تو یہاں طلاق کے نیچے اگر چھوٹا سا لکھ لیں رجعی، کہ وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ بس 2 ہی چانسز ہوتے ہیں. تو الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. یعنی ایک بار طلاق دے پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے پھر رجوع کر لے،
لیکن اس کے بعد اگر پھر طلاق دی تو اب کوئی رجوع نہیں. اب طلاق کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی. اس طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. بائنہ کا لفظ بین سے، بین کا مطلب ہے جدائی، الگ الگ کرنا. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی رجی طلاق. فإمساکم بمعروف، تو روک لینا ہے معروف طریقے سے. یعنی اب فیصلہ کر لو کہ بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھو؟ بمعروف. جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزارا کرو. معروف کیا ہے؟ ہر سوسائٹی اور ہر کلچر اور ہر علاقے کے اپنے کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں جو سب کو معلوم ہوتے ہیں، جو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، جن کو ظلم نہیں شمار کیا جاتا بلکہ وہ نارم ہوتے ہیں اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اسی لیے اس کو عموماً ایکسیپٹیبل مینرز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسے طریقے سے رکھو جو ایکسیپٹیبل ہو، بیوی کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اور باقی خاندان کے لیے بھی، جس میں ظلم نہ ہو. اور اگر نہیں رکھنا تو پھر کیا کرو؟ او تسریح، یا رخصت کر دینا ہے. لیکن کیسے؟ دھکے دے کر، ذلیل کر کے، الزام تراشی کر کے نہیں، بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے. شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں. اس کا ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے جسم کے کسی حصے کا الگ ہو جانا، ایسے جیسے کسی کی ہڈی توڑ دی جائے یا کوئی ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو جسم کے کسی حصے کا الگ ہونا کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے. تو جو حصہ الگ کیا جا رہا ہو اس کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ اصل سے الگ ہو رہا ہے. کیونکہ خاندانی زندگی میں اصل عمود کیا ہے؟ شوہر، بنیاد وہ ہے. اور نکاح کیا تھا؟ ضم، ملانا. اور اس کے اپوزٹ پھر طلاق کیا ہے؟ اس کو کاٹنا، الگ کرنا. اب دیکھیے کہ جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے نا، تاکہ وہ جڑ جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر جسم کو کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو پھر وہ آپس میں تو نہیں جڑ سکتا، لیکن جو حصہ الگ ہو گیا اس کو، اور جو باقی ہے اس کو کیا ہے؟ اچھے طریقے سے اس کی جو پلاسٹک سرجری وغیرہ کر دی جاتی ہے، جس سے وہ دوبارہ کیسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نقصان نہیں ہوا. یعنی عورت کو تم اگر الگ کرو تو احسان کے ساتھ، کہ اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کو جو ایموشنل سیٹ بیک ہوا ہے یا اس کو دھچکا لگا ہے یا اسے نقصان ہوا ہے یا وہ ایک مرد کی پروٹیکشن سے باہر آ گئی ہے یا وہ واپس اپنے خاندان کے پاس جا رہی ہے، تو اس موقع پر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس سے اس عورت کے زخم مندمل ہو سکے. اگرچہ طلاق میں دونوں فریقوں کو نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے، لیکن عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی، پروٹیکشن کے اعتبار سے، جذباتی صدمہ بھی. تو اس کے لیے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے لیکن تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں خوبصورتی ہو، تحقیر نہ ہو، حقارت نہ ہو، اس کے حقوق میں ظلم نہ ہو، کمی نہ ہو. ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، جائز نہیں تمہارے لیے، کیا؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو. کس سے؟ یعنی ان عورتوں سے، بیوی سے. مما، اس میں سے، جو آتیتموہن، تم نے دیا ان کو. بیوی کو اگر تم اچھے دنوں میں کچھ تحفے تحائف دے چکے ہو تو طلاق کے موقع پر تم اس سے وہ واپس نہیں لوگے. شیئن، کچھ بھی، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، نہ مہر دیا ہوا اور نہ اس کے علاوہ. حتیٰ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور یعنی مہر مقرر کیا جا چکا تو اس موقع پر بھی آدھا مہر دینا ہوگا، بھلے اگر عورت اپنے شوہر کے گھر گئی بھی نہیں تھی. یعنی مثلاً ایک عورت کا نکاح ہوا کسی مرد کے ساتھ، مہر مقرر ہو گیا، ویسے $20,000 مقرر ہو گیا. اب یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مرد نے طلاق دے دی. صرف طلاق نہیں دے گا، اس میں سے $10,000 اس کو ساتھ دینے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ہاتھ ہی نہیں لگایا ان کو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا.
فنصف ما فرضتم، تو آدھا اس کا جو تم نے مقرر کیا. یہ سورۃ البقرہ 237 ہے. تو اگر مہر پورا دینا ہے اگر رخصتی ہو چکی ہے، اور آدھا دینا ہے اگر نہیں ہوئی، تو اس کے علاوہ بھی جو تم نے دیا اس کو تم واپس نہیں لوگے. الا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈرے، اللہ کہنا، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں کیا کرو؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو تم، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. اب یہاں خفتم سے مراد رشتہ دار یا ولی الامر یا قاضی ہے، یعنی شوہر اور بیوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ حدود اللہ قائم نہیں رہ سکتی، اکٹھے رہنے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے. تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اور حدود اللہ سے مراد یہاں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں. اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر اور بیوی پر. کس بات پہ؟ فیما، اس معاملے میں جو افتدت بھی، کہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، یعنی فدیہ معاوضہ دے کر خلا لے لے، رینسم دے دے اور اپنی جان چھڑا لے. یہاں ایک دوسرا سیناریو ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی پہلا کیس تو یہ تھا کہ شوہر نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو، بیوی رہنا چاہتی ہے نہیں، ایک الگ قصہ ہے، لیکن شوہر نہیں رکھنا چاہتا. تو شوہر کیا کرتا ہے؟ الگ کرنے کے لیے طلاق دیتا ہے. اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر بھی دینا پڑے گا، اور اس کو تحفے تحائف بھی لینے کا حق نہیں، اور احسن طریقے سے اسے رخصت کرنا ہے. لیکن ایک اور صورت یہ ہے کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی، اور اس میں شوہر بین ہے کہ ٹھیک ہے رہے گی تو تب بھی، نہیں تو نہ صحیح، لیکن بیوی کسی صورت میں نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ بیوی شوہر کو کہے گی مجھے طلاق دو، تو شوہر کہے گا میں تو دینا نہیں چاہتا. اب عورت رہنا ہی نہیں چاہتی تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ طلاق خریدے گی. یہ طلاق کا خریدنا جو ہے یہ فدیہ کہا گیا ہے. یہاں یہ کس چیز سے خریدے گی؟ اس مہر سے جو اس نے دیا اس کو، یعنی شوہر نے بیوی کو دیا تھا. وہ کہے گی اب میں تمہارا مہر تم کو لوٹاتی ہوں، تم اپنا واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو. تو اس صورت میں اس دوسری صورت کو طلاق نہیں بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ خلا. یعنی عورت نے خلا لی، یعنی ایک طرح سے خود طلاق لی، اور اس کو طلاق نہیں کہا جاتا، خلا ہی کہا جاتا ہے. اور اس کی مثال بھی حدیث میں ملتی ہے. ایک خاتون تھی، ان کی شادی ایک بہت امیر شخص سے ہوئی، اور اس نے ان کو مہر میں باغ بھی دیا، لیکن ان کے باہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بات نہیں بنی. تو خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کہنے لگی کہ ثابت جو شوہر کا نام تھا، ثابت جو ہے مجھے ان کے دین میں، اخلاق میں کوئی شکایت نہیں، ہی از اے نائس پرسن، لیکن میں اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. طبیعتوں کا اختلاف ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. حضرت زینب اور حضرت زید جو تھے دونوں ہی انتہائی متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے. زینب کی پرہیزگاری کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور حضرت زید جو تھے وہ آپ کے بہت ہی محبوب انسانوں میں سے تھے. لیکن بہرحال آپس میں طبیعت نہیں ملی. ایسا ممکن ہے، اللہ نے ہر انسان کو الگ پیدا کیا، ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، تو بعض اوقات نہیں بنتی. تو کہنے لگی کہ میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگاتی، وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں اس کا حق نہیں دے سکتی. تو یہ ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ. اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کا حق نہیں دے سکتی اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر بیوی کو شوہر سے ملنے والے جو فائدے ہیں ان کو واپس دینا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا پھر تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گی جو اس نے تمہیں دے دیا؟ اس نے کہا ہاں، یعنی وہ میں واپس لوٹا دوں گی جو اس نے مجھے دے رکھا ہے. تو اس باغ کو واپس کر کے انہوں نے اس سے خلا لے لی. تو یہ عورت کے لیے حق رکھا گیا ہے اس مشکل میں سے نکلنے کا. بہرحال وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا. کیا مراد ہے اس سے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرے گا. اوپر میں نے بتایا نا کہ حدود اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ حقوق و فرائض ہیں. یہاں
ویسے جنرلی تو حدود اللہ سے مراد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اس کی شریعت اور اس کی باؤنڈریز اور وہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ انسانوں پہ لگاتا ہے ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. تو اگر وہ یہ سمجھے کہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کا حق نہیں دے سکتے، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، اور حقوق کی تفصیل تو الگ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مرد کے ذمہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں کہ شادی کے موقع پہ مہر دے، احسان کا رویہ اختیار کرے، عاشروہن بالمعروف، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کا نان نفقہ دے اور اس کے ازدواجی حقوق پورے کرے، یعنی جسمانی ضروریات بھی پوری کرے. اور اسی طرح بیوی کے اوپر بھی شوہر کے کچھ فرائض ہیں، یعنی شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، جیسے کہ قرآن پاک میں صالح عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ النساء میں آئے گی. اور اسی طرح شوہر کے جسمانی حقوق کو بھی پورا کرے. پھر اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو اس صورت میں پھر اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ خلا لے لے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. کون ظالم ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ظلم ہے. شوہر اگر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو ظلم ہے، بیوی اگر شوہر کی ضروریات پوری نہیں کرتی تو ظلم ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، آپس میں بھی ظلم مت کرو، حرام ہے. فلا تظالموا، تو ظلم مت کرو. اور فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور اگر کسی نے کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم کیا، کسی کا حق مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلوائے گا اس کو. اور اگر کوئی کسی کے حق میں بھی زیادتی کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا اور اللہ کے یہاں شدید پکڑ ہوگی. اور کسی کا حق جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ کرے تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی حقوق العباد میں بندوں کو اختیار دیں گے کہ اگر بندے معاف کرتے ہیں تو معافی ہے، اور اگر نہیں تو سزا ملے گی. اس معاملے میں انسان کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے. بعض اوقات مرد حضرات اس وجہ سے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے. کھانے پینے کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کہ جس پر انسانی زندگی اور صحت کا انحصار ہے، وہ بھی بیوی کی نہیں پوری کرتے یا بچوں کی نہیں پوری کرتے، اور وہ سارا پیسہ اپنی مرضی، اپنی عیش و عشرت یا پھر اپنے رشتہ داروں کو دے کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اسی طرح بعض اوقات شوہر بیچارہ مسکین ہوتا ہے، اس کی کچھ بھی نہیں چلتی، اور عورت کو اپنے خاندان کی ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اگر اسٹرانگ ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اس کے سامنے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آتی اور اس کا حق نہیں اس کو دیتی. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی کے بیڈ روم میں کوئی جھانک کے نہ دیکھے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے کہ ظالم کون ہے. بعض لوگ ظلم کرتے بھی ہیں اور دوسروں کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ معصوم بن جاتے ہیں. تو دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا ایسے لوگوں. لیکن انسان یاد رکھے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے، کسی کے حق میں زیادتی کرنے والے اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے اور پورا پورا بدلہ دے گا. ایسی جگہ جہاں کوئی بھاگ نہ سکے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے، ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، یہ بھی جرم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم روکنے کی پوزیشن میں بھی، لیکن ہم بادر ہی نہیں کرتے، ہم روکتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ظالم سے کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ظالم کو منع کیا کہ ظلم نہ کرو تو وہ ہمارے بھی خلاف ہو جائے گا. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو منکر سے روکیں.
تو انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، خواہ وہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی۔ اے دلو ہو اقرب للتقوی، کیونکہ قیامت کے دن نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لہذا کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک آیت ہے لیکن اس سے بہت ساری باتیں ہیں، اور خاص طور پر حدود اللہ کی پابندی کی بات ہے جو 4 دفعہ آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس میں سے تو کر لیجیے، ورنہ میں آگے چلتی ہوں۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتی جاؤں، شاید فائدہ دے، کہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دینا یا طلاق مانگنے لگ جانا یا طلاق کو تکیہ کلام بنا لینا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ طلاق از اے سیریس میٹر، اسے کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو غصے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں یہ شخص اللہ کی آیات کو کھیل بناتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا طریقہ سکھایا ہے اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والے کی طلاق کو طلاق مان لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیٹھ پہ کوڑے لگوا دیتے۔ یعنی طریقہ تو یہ بتایا گیا نا کہ ایک دفعہ طلاق دی جائے، پھر اگر رجوع کرنا تو کر لو، ورنہ یہ ہے کہ 3 مہینے کی وہ جو 3 پیریڈز گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی تو عورت آزاد ہو جائے گی۔ اب اگر عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب رجوع نہیں کر سکتا، اگر دوبارہ اس نے اس سے شادی کرنی ہے تو نکاح کا پیغام دے گا۔ لیکن اگر طلاق بائنہ ہو جاتی، نہیں 3 دفعہ ایسا ہو چکا تو اس کے بعد وہ نکاح بھی نہیں دوبارہ کر سکتا، نہ رجوع نہ نکاح۔ پھر یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق۔ یہ طریقہ قرآن کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اس کو ایک کھیل بنا لیا تو انہوں نے اور صحابہ کے مشورے سے ایک طرح سے بطور سزا اس کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی ایک دفعہ میں کہی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہی مان لی جائیں گی اور وہ عورت اس پہ حرام ہو جائے گی، اور ایسا کرنے والے نے چونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا خلاف ورزی ہے؟ ایک دفعہ میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ ایک سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو پھر وہ باقاعدہ سزا دلوایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایسا کیا تو اس کی پیٹھ پہ اتنے کوڑے مارے کہ پیٹھ زخمی ہو گئی۔ اور یہ کس لیے کرتے تھے حضرت عمر؟ تاکہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بلا وجہ عورت کا طلاق طلب کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق مانگے من غیر ما بأس، یعنی بغیر کسی وجہ کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یعنی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، دیکھیے کہ ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہر گھر میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی موڈ آف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور طلاق نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر واقعی زیادتی ہو، اور زیادتی میں کیا ہے، یہ جو ابھی جو عورت کے حقوق ہے ان میں سے اگر کوئی حق اس کو نہیں مل رہا، خواہ اس کو نان نفقہ نہیں مل رہا یا اس کا جسمانی حق نہیں مل رہا یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کو پھر حق دیا گیا ہے۔ یعنی ایسی بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ اگر کسی بھی وقت منہ کھولے گی تو اس کے اوپر ایک فرد جرم عائد کر دی جائے گی، ایسا نہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انڈائریکٹلی یہاں پر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عورت اپنے مال کی خود مالک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں ایک آ گیا نا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی۔ عورت اپنے مال کی کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر وہ خود جاب کرتی ہے یا کوئی بزنس کرتی ہے تو جو وہ کماتی ہے وہ اس کو الگ رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ شوہر کو اس کے مال پر کوئی حق نہیں، نہ وہ اس سے مانگ سکتا ہے اور نہ مجبور کر سکتا ہے کہ یہ تم مجھے دے دو میں اسے استعمال کروں، الا یہ کہ اس کی رضامندی ہو، کیونکہ ایک گھر ہوتا ہے تو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرے اس معاملے میں، اگر ایسا کرے گا تو یہ ظلم میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر بیوی کو وراثت میں کچھ ملا ہے
یا شوہر نے جو حق مہر دیا ہے وہی اس سے واپس لینا چاہے، یا پھر اور بھی کوئی بھی سورس آف انکم ہے عورت کا، تو اس میں سے کچھ بھی اس کو لینے کا حق نہیں. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فی مفتدت بھی، کہ وہ خود پھر فدیہ دے. تو اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو فدیہ دے گی نا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے جو مہر دیا وہ سارا خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے ایکول کہیں سے قرضہ لے کے وہ دے سکتی ہے، یا وراثت میں کچھ ملا، یا کسی بھی اور سورس سے اگر اس کو ملا ہے تو یہ مال عورت کی ملکیت ہے کہ اس مال میں سے وہ خود ادا کرے گی. تو یہ قانونی مسئلہ بھی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ بعض مذاہب میں اور بعض سوسائٹیز میں عورت کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے نام کی الگ پراپرٹی خرید سکے، یا یہ کہ اپنے نام پہ الگ کوئی بینک اکاؤنٹ کھول سکے، یا وہ اپنے مال میں خود اپنی مرضی سے کوئی تصرف کر سکے. اگرچہ اسلام نے حق دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں مسلمان معاشرے کے اندر بھی عمومی طور پر، یہ نہیں میں کہتی کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر عورت کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز خرید بھی لے. ایسا کرنے کو معیوب سمجھتے، یا اپنی مرضی سے کچھ صدقہ کر سکے. اگلی آیت، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے. کون؟ شوہر. اگر شوہر اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 بار کے بعد تیسری مرتبہ طلاق بائن، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں حلال اس کے لیے. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. من بعد، اس کے بعد، یعنی طلاق دینے والے شوہر کے لیے اب اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی حلال نہیں رہی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی شوہر سے غیرہ، اس کے سوا، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ. اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب یہ طلاق تیسری طلاق تھی یا طلاق بائنہ تھی، اس صورت میں اب نہ تو رجوع ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ شوہر نکاح کر سکتا ہے دوبارہ، کیونکہ 3 دفعہ ہو گئی طلاق. اب کیا ہے؟ اس طلاق یافتہ عورت کو کہیں اور سے پروپوزل آیا، اس نے شادی کر لی. اب وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی کیا کیا؟ طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا. اب وہ جو پہلا شوہر تھا وہ دوبارہ پیغام بھیجتا ہے، تو اب یہ شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. حتی تنکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن غیرہ، شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کہیں اور اس کی شادی. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ شادی صرف برائے شادی نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں شادی ہو، اور پھر نیچرل طریقے سے طلاق ہو، یا نیچرل طریقے سے ڈیتھ وغیرہ کے بعد. کیونکہ صرف اس مقصد کے لیے شادی کرنا کہ بس ایک خانہ پوری کر کے پھر دوبارہ جلدی سے طلاق لے کے تو عدت پوری کر کے پھر عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو، تو اس کو عموماً کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کرنا. اور حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی گئی ہے. یہ اتنا ناپسندیدہ فعل ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو. کون؟ دوسرا شوہر. کس کو؟ اسی عورت کو جسے پہلے ایک شوہر طلاق دے چکا ہے. فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر. کن پر؟ پہلے شوہر پر اور اس متعلقہ پر جو دوسرے شوہر سے اب طلاق یافتہ ہے. ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پھر سے نکاح کر لیں، عقد جدید ہوگا. ان ظنا، اگر وہ گمان رکھتے ہوں، اگر وہ سمجھتے ہوں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، یعنی آئندہ اب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر شادی کریں. اب یہ کنڈیشنل ہوگا. اور اگر سمجھے کہ وہی کھیل تماشا پھر کرنا ہے، وہی لڑائی فساد اور جھگڑے اور عادتیں نہیں بدلی، تو پھر ضرورت نہیں ہے دوبارہ وہیں پر شادی کرنے کی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. کیونکہ جن کے پاس علم نہیں، سمجھ نہیں، وہ پھر اللہ کی حدود کو جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے قاعدے قانون تو بتا دیے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں ان کو پتہ نہیں. اسی وجہ سے لوگ جہالت میں بہت سے غلط کام کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ہی وقت میں کئی طلاقیں دینے کا.
جی اس معاملے میں ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جہالت میں ایسا کرتے ہیں اور تو کیا پھر ان کی طلاق ہو جاتی ہے؟ اس معاملے میں دو آراء ہیں کہ ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا ایک ہی ہوتی ہے یا تینوں ہو جاتی ہیں. تو اس میں عمومی رائے یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ ہو جاتی ہیں، چاہے ایک وقت میں کوئی ایک کہے یا 3 کہے. لیکن جو امام ابن تیمیہ کی رائے ہے اور جیسے قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ الطلاق مرتان کی یہ مرحلہ وار ہو، ایک بار میں ایک ہی طلاق ہو اور پھر اس کے بعد رجوع ہو یا پھر عدت پوری ہو تو دوبارہ نکاح ہو. تو اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو پھر یہ 2 مرتبہ کی تو بات ہی نہیں تھی. اگر ایک ہی وقت میں سب کام ختم کرنا تھا تو پھر یہ اتنا وضاحت سے نہ سمجھایا جاتا. تو اس میں حکمت اصل میں یہی ہے مرحلہ وار اس رشتے کو ختم کرنے میں کہ یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہو، جذباتی فیصلہ نہ ہو کہ انسان کر کے پچھتائے. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ پھر لوگ حلالہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، یہ عام حکم ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو. اجل کس کو کہتے ہیں؟ مدت. اور مراد یہاں کیا ہے؟ کیا مدت ہے؟ تیسرا حیض. تیسرے حیض کے ختم ہونے کو پہنچ جائیں، یعنی بس اب معاملہ ختم ہونے کے قریب ہی ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا پھر رخصت کر دو ان کو معروف طریقے سے. پیچھے کیا کہا تھا؟ احسان کے ساتھ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ معروف طریقے سے. اب دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں، طہر کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی کی حالت میں، مینسز وغیرہ نہ ہو، اور اس طہر میں جس میں وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیے، اس طہر میں ایک مرتبہ بول کر کہے یا لکھ کر کہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد وہ اس سے الگ ہو جائے. عورت گھر نہیں چھوڑے گی، ابھی اسی گھر میں رہے گی. کہ ہو سکتا ہے شوہر نے غصے میں کہہ دیا ہو یا کسی کے بھڑکانے پر کہہ دیا ہو، اور پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو تو وہ واپس پلٹ آئے. لیکن جس تاریخ کو اس نے ایسا کیا اس دن سے اس کی عدت شروع ہو گئی. عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 مرتبہ حیض آنا. پیچھے آپ پڑھ چکے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، یعنی دوسری شادی نہ کریں. عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی ان 3 حیض کے آنے تک. اب یہ جو بلغن اجلہن کیا ہے کہ تیسری مرتبہ حیض آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت میں نے بھی بتایا تھا کہ اس کے 2 معنی بھی کیے گئے. بعض نے کہا کہ تیسرا حیض شروع ہوتا ہی کام ختم، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جس دن وہ ختم ہوگا، پاک ہوگی عورت، اس دن عدت ختم ہو جائے گی. اس میں 5-6 دن کا فرق پڑ سکتا ہے یا 3 دن کا، جو بھی عورت کی عادت ہو. بہرحال اب تیسرا حیض شروع ہو گیا. اب کیا ہے؟ جو ہی وہ پاک ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر اس دوران شوہر نے رجوع نہیں کیا تو یہ عورت اب اس گھر میں نہیں رہے گی، کیونکہ طلاق ہو چکی. اب وہ وہاں سے نکل کر اپنے والدین کے گھر یا جہاں بھی اس کو جانا ہے وہ جائے گی. اسی مرحلے کو کہا گیا او سرحوہن بمعروف کہ جس وقت وہ رخصت ہو رہی ہو، جا رہی ہو، تو اس کو کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کے گھر تک پہنچا دو، اس کو معروف طریقے سے چھوڑو. اب آپ دیکھیے کہ اب عورت اپنے ماں باپ کے گھر ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو پروپوزل آتے. اب ان پروپوزل میں پہلے شوہر کا بھی پروپوزل دوبارہ آ جاتا ہے. اب کیا ہے؟ اس کو بھی حق ہے اور دوسروں کا. اب عورت کو چوائس دی گئی ہے کہ چاہے تو پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لے، چاہے تو کسی اور سے کر لے، کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا. اچھا، ایک اور صورت یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دی اور اس کے ساتھ ابھی شوہر کے گھر میں ہی رہ رہی ہے کہ اس نے بیچ میں رجوع کر لیا کہ نہیں، I'm sorry، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو ہم دوبارہ پھر شوہر بیوی کی طرح رہتے. اب رجوع ہو گیا. عورت وہ جو جتنے بھی دن گزرے بس وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ختم، واپس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی پھر فساد ہوا، اب اس کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر ایک طلاق دے دی.
اب یہ کیا ہے؟ مرتان، دوسرا چانس ہے. اس کے بعد بھی پہلی دفعہ کی طرح اگر 3 حیض کے بعد وہ جاتی ہے تو جا سکتی ہے، وہ آزاد ہو جائے گی. اگر نہیں جاتی، رجوع کر لیتا شوہر، تو پھر وہ سوری کر کے پھر وہ واپس اکٹھے ہو گئے تو ٹھیک ہے. اب اگر تیسری دفعہ اس نے دوبارہ ایسا کیا تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا. اب کیا ہے؟ اب اس کو جانا ہی ہوگا. عدت میں دوسرے لوگ پیغام نہیں دے سکتے، کوئی پروپوزل نہیں آ سکتا. لیکن 3 حیض کے بعد جب وہ آزاد ہوگی، عدت ختم ہوگی، تو پھر پروپوزل. عدت 3 حیض تک ہوگی. کرنا ایک ہی دفعہ چاہیے، لیکن اگر کسی نے 100 دفعہ بھی کیا تو بات یہ ہے کہ مرتن کا مطلب ہوتا ہے 1 ٹائم. دوبارہ نکاح اگر ہوا تو نیا مہر بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، ولی بھی ہوگا. اٹس آل ٹوگیدر بالکل نیو، فریش. عدت کے دوران اسی گھر میں رہے گی، لیکن عدت کے بعد پھر چلی جائے گی. ولا تمسکوہن، اور نہ تم ان کو روکو، ضرارا، نقصان دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، جسمانی یا ذہنی اذیت دے سکو، کسی بھی طرح عورت کو نقصان دو، یہ جائز نہیں. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. وہ دوسرے پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، من دار دار اللہ بہ، جو کسی کو تکلیف دے گا، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، کسی کو نقصان دے گا، اللہ اس کو تکلیف دے گا. من دار دار اللہ بہ، اللہ کا قانون انصاف حرکت میں آئے گا. کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ومن شاق شق اللہ علیہ، اور جو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس پہ مشکل ڈالے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے، امن امان سے رہو. تو اسی لیے یہاں کیا کہا کہ کوئی مرد بیوی کو نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع مت کرے، مت روکے. صرف اس صورت میں کہ وہ سوچیں کہ ہاں ہم اللہ کی حدود قائم کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. یہ منافقین کا طریقہ تھا. سورۃ التوبہ میں منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کر کے فرماتے ہیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو آپ نے کیا فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ نے تو کیا حکم دیا کہ 1 مرتبہ میں 1 ہی طلاق دو، اور پھر یہ تمہارے پاس چانسز 2 ہیں، بس تیسری دفعہ کیا تو بات ختم ہو جائے گی، اور تم 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دینا چاہتے ہو. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ جرم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے. تو کیا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا انعام. تو ہمارا حق نہیں تھا. اگر حق ہوتا تو پھر تو ہر ایک کو برابر ہی ملنا چاہیے تھا نا. تو بہت سی چیزیں اللہ نے ہم کو دے رکھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے تمہارے پاس. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر اس نے کی، اور خاص طور پر ایک نعمت یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب، جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا ہے، والحکمہ، اور حکمت میں سے. قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے، کلیئر گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا
اللہ نے خاص طور پر بطور نعمت ذکر کیا ہے، جس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں رسول انہی کے اندر سے بھیجا. اسی طرح دین اسلام کو کیا کہا گیا؟ نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور یہاں قرآن کو نعمت کہا گیا، اور حکمت یعنی اس وزڈم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا اس کو نعمت سمجھتے؟ قرآن اور سنت کے علم کو، اس رہنمائی کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا کہ یہ فیور ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی؟ اگر ہم واقعی مسلمان سمجھتے ہوتے تو پھر وہ اس کے علم سے محروم نہ ہوتے. ہم اچھی جاب کو تو نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی وافر مقدار کو نعمت سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، ہاں یہ نعمتیں ہیں، لہذا ہمارا زیادہ وقت انہی کے پیچھے بھاگنے دوڑنے میں گزر جاتا ہے. لیکن قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے تو کبھی اس سے محروم نہ رہے، کبھی اس سے دور نہ جائے، ہر قیمت پہ اس کو حاصل کرے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. کیوں اس موقع پر ایسے کیوں کہا گیا؟ بات سے طلاق کے احکامات کی ہو رہی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو. وائے اس موقع پر قرآن و سنت کا تذکرہ کیوں؟ اس نعمت کی یاد دہانی کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ گھروں کا سکون اسی سے ہو سکتا ہے. جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے اندر کی، تو تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں ان کا ذکر کرتی رہو. یعنی تمہیں ازواج مطہرات کے گھر کو اللہ نے خاص نعمت عطا کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. تو آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کو تم بھی پڑھاؤ. ذکر کا پیچھے میں نے آپ کو یاد ہے معنی بتایا تھا، بھولی ہوئی بات یاد کرنا، اور کسی بات کا دل میں ذکر کرنا، بول کر کسی کو بتانا اور آگے سکھانا، یہ سب ذکر میں آتا ہے. تو جب تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہوگا تو تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو گے. یعظکم بھی، وہ تمہیں اسی کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ جی ہاں، اس نعمت کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ بكل شيء علیم، کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہاں چونکہ مذاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی تو بعض لوگ مذاق میں بھی طلاق دیتے. تو طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی. گھر کا ٹوٹنا جو ہے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور ابلیس کی، شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا رہتی ہے؟ کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرے. اور ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش ہے، خواہ وہ انسانی کیوں نہ کرے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو گئی. اب کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے. یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے، اور وہ کیا؟ دوبارہ نکاح کرنے کا. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے کہیں اور، تو وہ شوہر پھر آ گیا ہے کہ میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی اور رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے، اور یہ بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے. اور لٹرلی ایک کیس ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی، جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا. تو بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اور خود قرآن میں حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے.
کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں، اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتے ہیں مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا اس سے روکا گیا ہے رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو. اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں وہ راضی ہو جائے. اسی لیے وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے نا، جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. تو یہ اذا تراضوا کی بات ہے کہ آپس میں راضی ہوں، مجبور نہیں کرو. بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ایک حق دیا گیا ہے. کیا؟ کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی. کسی کے ساتھ نکاح پر جبرن مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے. اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأمر. کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے حکم لے لیا جائے، اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے. ولا تنکح البکر، اور کسی دوشیزہ کا یعنی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے. قالوا کیف اذنھا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی؟ قال ان تسکت، یہ کہ وہ چپ ہو جائے. یعنی اگر وہ نہ نہیں کرتی اور چپ ہے حیا کے مارے تو بس سمجھے کہ پھر اجازت، اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو. اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے البکر یستأذنھا ابوہا، اس کا باپ اس سے اجازت مانگے. یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے باقاعدہ پوچھے. یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اور کبھی ماموں اور رشتے دار آ جاتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا، تم اس پہ راضی ہو. اگر وہ چپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی، اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی. اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے ہیں. باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو خود اس کو کسی کے ساتھ باندھنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے ظلم کریں گے. مثلا عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی، اب شوہر آئے اور وہ کہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہے، چلو میں بتا دوں گا کہ میں نے بیچ دی تھی، اٹھائے اور لے جائے. ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو. خوشی سے زبردستی کرنا تو پھر ظلم ہے نا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. کس بات کی نصیحت کی جاتی بتائیے؟ کہ جب گزشتہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پہ راضی ہوں تو تم ان کو مت روکو. ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہماری آر ہے اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں. فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے اگر وہ خود جانا چاہتی. زبردستی نہیں کرو گے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی انسان کہ میری تو عقل نہیں مانتی، یا یہ کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا. تو یہ سب باتیں غلط ہیں. اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی اور اگر نہیں آ رہا تب بھی یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے؟ اس کی جو جانتا ہے. تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری مصلحت اور فائدہ کس میں ہے. تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لاجک نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عقل کے مطابق ہے. اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے نا اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بھی پروپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد. پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا 3 طلاقیں دے چکا ہے تو پھر نہیں دے سکتا.
میں اس کو تھوڑا سا اسٹیپ وائز واضح کرتی ہوں کہ ہوتا کیسے ایسا. 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے ہے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے. کیونکہ بعض یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے. عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے. والوالدات اور مائیں، طلاق یافتہ یا بیوہ یا پھر اپنے گھر میں بسنے والی، سبھی کے لیے. مائیں یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. حولین کاملین، 2 پورے سال. ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت رضاعت 2 سال ہے اور لڑکوں کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے، تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ 2 سال جو ارادہ کرے اور 2 سال بھی ہجری کیلنڈر کے ہوں گے، لیکن یہ لازم نہیں، فرض نہیں. لمن اراد ان یتم الرضاع، جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت پوری کرنے کا. جیسے طلاق کو 2 بار کے لیے کہا گیا کہ 2 بار طلاق ہے اور تیسری دفعہ میں پھر بات ختم، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. حدود اللہ سے یہی مراد ہے نا کہ لمٹس ہیں. تو دودھ پلانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 سال. کون سے؟ ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال. یہ میں اس لیے زیادہ کھول کے بتا رہی ہوں کہ 2 سالوں میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو جو شمسی کیلنڈر کے مطابق برتھ ڈے ہے، اگر کوئی بچہ جیسے 20 دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضاعت 1 دسمبر کو ختم ہو جائے، 30 نومبر کو بلکہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کے 2 سال 20 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. اور اگر کوئی 2 مہینے پلا کے ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، 2 دن پلانا چاہے تو بھی، 2 ہفتے تو بھی، 1 سال تو بھی، اور پورے 2 سال تو بھی. اب یہاں پر یہ نہیں حکم آ رہا کہ نہیں 2 دن تو پر بہت زیادتی ہے یا 2 ہفتے تو ٹھیک نہیں، اور بہت سے جو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہاں جواز کی بات ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ایسا کرنا گناہ ہے اگر ایک عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی سکی نہیں کر پا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو ہاسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے اور بچہ شروع میں اگر نہیں پیا تو بعد میں پھر پی نہیں سکتا. تو کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا کرنا کسی گناہ کے زمرے میں آ جائے. نہیں، احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً عربوں کے ہاں کیا رواج تھا، بچے صحرا میں بھیج دیے جاتے تھے اور باقاعدہ ایک رسم تھی، مائیں اپنا دودھ خود نہیں پلاتی تھی، خصوصاً شرفا کی. اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور اوپر کا دودھ، اور جانوروں کا دودھ نہیں پلایا کرتے تھے بچوں کو، لیکن دوسری عورتوں سے دودھ پلواتے تھے، یعنی انسانی دودھ ہی پلایا جاتا تھا بچوں کو. بہرحال ہر علاقے کا کسٹم اور ماحول اور رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کب تک پلایا جا سکتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لیے بہت اجر بھی ہے اور بہت اس میں جذباتی، جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں، جن کی تفصیل آپ مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور اب تو اس کا اتنا زیادہ اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے کہ میرا نہیں خیال کسی کو نہ پتا ہو کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہیں. جتنا بریسٹ کینسر ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں نے فطرت کے اس نظام سے روگردانی کی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اب اس دوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی، پہنانے کی. رزقهن وکسوتهن، ان کا رزق بھی یعنی کھانے پینے کا اور ان کا کپڑا بھی، دونوں چیزیں دے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر شوہر دیتا ہے، اپنی بیوی کو دینا چاہیے، لازم ہے، ذمہ ہے، فرض ہے اس کے اوپر. ہاں عام حالات میں تو وہ دے گا، لیکن کب نہیں دیتے؟ طلاق جب ہو جاتی، یا پھر یہ کہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو وارث ہیں،
پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها. اور ہاں، یہ جو رزق کی بات ہے نا، تو اس میں روزمرہ کا جو معمول کا کھانا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے دودھ پلاتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے. اسی لیے یہاں پر طعام کی بات نہیں کی گئی، یہ صرف کھانے کی بات نہیں کی گئی، رزق کی بات کی گئی ہے. تو رزق میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ تمام چیزیں کھانے کی جو ایک مدر ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اور کپڑے کی خاص طور پر کیوں بات ہے؟ کھانے کے علاوہ کپڑے کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے نیپیز کا رواج نہیں تھا، اور دودھ پیتے بچے جو بالکل گود میں ہر وقت لیے جاتے ہیں وہ کپڑے بہت سے ناپاک بھی کرتے ہیں. جو اس خاص دور کے حالات تھے نا کہ غربت کے اور تنگی کے، تو اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دوران عورت کے لیے کپڑوں کے معاملے میں بھی سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. اب یہ کہ کتنے جوڑے اور کتنا کھانا اور کتنے، معروف کی قید لگا دی گئی. معقول طریقے سے جو گھر میں ہوتے ہوئے عورت کو ایک شوہر دیتا ہے. لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو، یعنی شوہر کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک اور آیت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، وہ چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے. کیا پاسبلٹیز ہیں؟ مثلا ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی شوہر یہ سمجھے کہ میں نہیں بھی کھانا کپڑا دوں گا تو یہ ممتا سے مجبور ہے، یہ تو شوق سے پلائے گی، لہٰذا میں نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ دودھ پلوا بھی رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو. ماں کی ویکنس ہے بچہ، تو لا تضار والدۃ بولدہا، کہ بچے کی وجہ سے ماں کے اندر جو ایک ویکنس ہے اس کو مینیپولیٹ مت کرو اور اسے ڈھال بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو، یہ مراد ہے. اور اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا میں اسے جتنا چاہے مطالبہ کر لوں، تو زیادتی والا مطالبہ نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اس سے. وہ علی الوارث، اور وارث پر، کس کا وارث؟ بچے کا. مثل ذالک، اسی کی مانند ہے، یعنی باپ کی عدم موجودگی میں جو باقی پھر اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عورت کا خیال رکھیں. مثلا شوہر فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر، بچے کے حصے میں سے کرے گی، ٹھیک ہے، اور جو مزید وارث ہیں وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹرا ذمہ داری نبھا رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سینسیٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا 100% باپ کا فریضہ ہے. اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے، صدقہ ہے، جیسے پچھلے ہفتے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو. چونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نہیں، اس لیے، اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا تھا، اس لیے عموماً پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً اس سوسائٹی میں تو عورت سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے سب پر، اپنے پہ بھی اور شوہر پہ بھی اور بچوں پر بھی. حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی، خوشی سے کرتی تو ایک الگ بات ہے،
لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے، اور اگر وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے یا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی. باپ مر گیا ہے تو اب بعد میں جو باقی اولیاء ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں اور بیوہ کا بھی خیال کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے پلوانا اپنی متعلقہ بیوی سے، تو پھر ایسی صورت میں انترادن، باہمی رضامندی ضروری. ون سائیڈڈ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا کہ باپ کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں پلواتا اور میں جا رہا ہوں لے کے کہیں اور اس کو، نہیں. اور اسی طرح ماں بھی لے کے اس کو کہیں چل پڑے اور کہے کہ میں خود ہی کر لوں گی سب بندوبست، نہیں. باہم رضامندی و تشاور اور مشورہ ضروری. اب آپ دیکھیے طلاق ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی بچے کا ایشو ہے تو کیا کرو، اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے طے کرو، کیونکہ وہ ماں کا بھی بچہ اور باپ کا بھی بچہ ہے، تو دونوں کا حق ہے اس پر، تو دونوں باہم مشورہ کریں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کو گھر کا نظام چلانے کے لیے مشورے کی کتنی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو باہم اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کا بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے خرابی ہوتی، باپ کچھ کہتا ماں کچھ کہتی، ایک طرف لے جاتا دوسرا دوسری طرف لے جاتا اور سارا وہ نزلہ بچے پہ گرتا ہے. تب یہ یہاں بالکل اس بچے کی بیس ہے، اب یہ بھی دودھ پلایا جا رہا ہے. اول تو یہ ہے کہ وہی ماں پلائے اور اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے، اس کی اجرت دی جائے، اور اگر نہیں کسی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں باہم مشورہ کیا جائے کہ بچے کے لیے زیادہ بہتر صورت کیا ہے. اور اگر ماں مانے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پلاتی کسی اور سے پلوا لو، فلا جناح علیہما، تو نہ ماں گناہگار ہے قصوروار ہے اور نہ باپ. ایسا کیا جا سکتا ہے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے، ماں دودھ پلائے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے، 2 سال پلائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ 2 سال نہیں پلا سکتی، کوئی بات نہیں. ماں خود نہیں پلانا چاہتی، کوئی بات نہیں. بھلے طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ویسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گناہگار نہیں ہے. احسان ہے اس کا، صدقہ لکھا جائے گا، ایک گھونٹ صدقہ ہے. لیکن اگر نہیں پلانا چاہتی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں ہے، یا یہ کوئی جرم کر رہی ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے. لیکن اس معاملے میں بہرحال باہمی مشورہ ضروری ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنے بچے کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کس پر؟ دونوں پر. یعنی تھرڈ پارٹی اگر آ کے بچے کو سنبھالتی ہے یا اسے دودھ پلا رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم دے دو پوری اجرت جو تم نے دینا کی، یعنی جو فکس کیا تھا ریٹ کہ 1 مہینے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے گی اتنی دفعہ دن میں. یہ جو اجرت پہ ہے نا، تو آپ جسے کسی کو بھی کسی کام پہ رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام ہوگا تو اس پر اتنے پیسے دیے جائیں گے. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا. جیسے کسی بھی خدمت یا کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے، پورا معاوضہ دیا جائے گا، اور جو تم نے دینا طے کیا ہے اس کو تمہیں دینا ہوگا. اور اگر تم کسی کے ساتھ طے کر لو کہ اچھا تم یہ دودھ پلاؤ، مہینہ بھر دودھ پلاؤ، اور پھر جب وہ اپنی اجرت لینے آئے گا جب چھٹی کرو، تو یہ ظلم ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے تم. کسی اور تیسری تھرڈ پارٹی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا لو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ارد میں بھی باپ ہی ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا ان اردتم، تم ارادہ کرو، تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ باپ. انتسترضعوا کہ دودھ پلوا لو کہیں اور سے، اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں.
جب تم دے دو جو تم نے دینا کیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ طلاق کیسے دی جائے گی. اس میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الطلاق، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضرت عمر نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرو، یعنی رجوع کرو، حالت حیض میں مت دو طلاق. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ عورت قل ہوا اذا، بیماری سے زیادہ قریب ہے اس کی نسبت. فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں، یعنی پاکی کی حالت میں، مباشرت کے بغیر طلاق دے. یہی وہ عدت ہے جس کے لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، طلقوهن لعدتهن، تو عدت کی گنتی کے ساتھ تم طلاق دو، اور پھر عدت کا شمار بھی کرو، گن کے رکھو، کیونکہ اس میں یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ گنتی کیا ہے؟ لمٹس ہیں کہ اس سے پہلے اور بعد میں تم رجوع نہیں کر سکتے، یعنی وقت گزرنے کے بعد، یا یہ ہے کہ جب تک عورت کی مدت پوری نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہنسی مذاق کی طلاق جو ہے وہ بھی طلاق ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. وہ چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع. پھر وہ جو حدیث ہے جس میں ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دی گئی، یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب الطلاق کی. حضرت محمود بن لبید نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس شخص کو قتل ہی نہ کر دوں؟ یعنی اتنا زیادہ غصہ کیا. اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور جب طلاق دی جائے تو پھر دیکھا جائے کہ یہ یعنی کس تاریخ کو طلاق دی. اس کے بعد جب ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. جب تیسری دفعہ حیض آئے، ضروری نہیں کہ وہ ہر مہینے ہی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض خواتین کی عادت 2 مہینے کے بعد ہے، یہ 3 مہینے کے بعد ہے. تو جب بھی 3 حیض پورے ہوں گے تبھی عدت ختم ہوگی. اب عدت کی حکمت کیا ہے؟ یہ عدت میں پابندی کیا ہے؟ سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ اس عدت کے دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. وہ ابھی تک پہلے شوہر ہی کی بیوی ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے. اگر 3 حیض نہیں آئے اور عورت کی عادت کے مطابق 3 دفعہ کا ٹائم سکپ ہو گیا، تب وہ آج کل تو پریگنینسی ٹیسٹ ہیں لیکن ہر جگہ تو وہ ٹیسٹ نہیں اویلیبل ہوتے. تو ایسی صورت میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، جب اس کی عدت ختم ہوگی، 3 مہینے میں نہیں ختم ہوگی، یا 3 حیض تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ مینوپاز اس کا ہو چکا ہے، اس کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی ہوگی. اسی طرح وہ عورتیں کہ جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، نابالغ بچیاں، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کو تو پریگنینسی نہیں ہو سکتی، یا جس عورت کو مینوپاز ہے تو وہاں بھی پریگنینسی نہیں. تو پریگنینسی از ناٹ دی اونلی ریزن. ریزن یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے جدا ہونا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے اور کسی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کہ اس کو وہ ایکسپٹ کر سکے اس فیکٹ کو کہ وہ ایک شخص کی بیوی نہیں رہی، اور آئندہ کسی دوسرے کے پروپوزل کو. بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں نا کہ عورت پھر کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، غصے میں یا اریٹیشن میں یا کسی بھی وجہ سے. تو ان سب چیزوں کو یہ جو پابندیاں لگائی گئی اور یہ جو احکام بتائے گئے،
یہ ایک حکمت ہے اس میں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے عورت کو اور وہ 3 مہینے کی بجائے 1 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ حمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن لوگ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس عورت کی عدت 1 مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گی. جی ہو تو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو مذاق میں بھی اور وہ جو بات کی گئی ہے نا کہ ہو جائے گی، واقع تو ہو جائے گی، اگرچہ وہ کرنے والا بہت مجرم ہوگا لیکن واقع ہو جائے گی. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے طلاق ہے تمہیں. طلاق دے کے گھر سے گئے، واپس آئے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا، اتنے میں عدت بھی ختم ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش کے ساتھ کیوں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، 1 دن کی اور چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا سارا دھیان اور اس کے جو جذبات ہے سارے وہ شوہر میں نہیں رہتے، پھر وہ بچے میں آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے جو جذباتی صدمے کی جو کیفیت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ. وہ اگر ایک صدمہ تو دوسری طرف ایک خوشی بھی مل جاتی ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے، کیونکہ بعض یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے. اب غور سے سنیے گا. خالد نے زینب کو طلاق دی، پہلی طلاق. حکم کیا ہے کہ 1 دفعہ طلاق بولی جائے. بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 1 دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی، وہ سمجھتے ہیں 3 دفعہ کہنا فرض ہے، اس کے بغیر شاید طلاق نہیں ہوگی. جان جبھی چھوٹے گی جب 3 دفعہ کہہ دیں گے. بہرحال 1 دفعہ اس نے طلاق کا لفظ بولا، عورت اسی گھر میں رہے گی اور 3 حیض تک انتظار کرے گی. خالد کو اجازت ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لے، وہ کر سکتا ہے. اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی تو اپنا بوری بسترا اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی. اب وہ وہاں چلی گئی، 1-2 مہینے گزر گئے. اب اس کو خیال آیا کہ گھر نہیں چلتا، اب یہ سوچتا ہے کہ اس بیوی کو واپس لائیں. اب واپس رجوع نہیں کرا سکتا کہ ایسے ہی لے آئے، اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ جائے گا پھر سے رشتہ مانگے گا، اور اس کا رشتہ اگر قبول کر لے بیوی جو پہلے کی تھی یا ماں باپ اس کے وہ آپس کی رضامندی سے مشورے سے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. نکاح کرنے پر مہر، گواہ، ولی سب شرطیں پھر سے پوری ہوں گی، پھر وہ دوبارہ آئے. اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی، تو وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی. طلاق ہو چکی ہے 1 دفعہ کہنے سے اور 3 مہینے گزرنے سے، خلاص معاملہ ختم، عورت آزاد ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی، مثلا خالد نے زینب کو طلاق دی، 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عورت گھر سے نہیں گئی، معاملہ برابر ہو گیا. اب کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی، تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی دفعہ ہی کی طرح ہے، جو کچھ پہلے گزرا تھا ویسے ہی ہے. چاہے تو روک لے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رخصت کر دے. اب اگر اس نے رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے 2 دفعہ کے بعد، الطلاق مرتان، اور عدت سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے رجوع کر لیا، کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار پھر طلاق دے دی. اب کیا ہے، عورت بوریہ بستر اٹھائے گی اور عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی. اب اس گھر میں نہیں گزارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، خلاص. ہاں اگر اس عدت کے بعد اس عورت کا کہیں اور سے پروپوزل آیا، شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، کچھ سال رہی، اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اب یہ عورت بیوہ ہے. اب یہ جو پہلے والا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، وہ سوچتا ہے کہ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، ایک وقت گزارا تھا ہم نے اکٹھے، چلو میں اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں. وہ پھر پیغام بھیج دے تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتی. لیکن اگر کوئی بیچ میں
چال چل کے حلالہ کرنے کرانے کی کوشش کرے تو ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.